میں کتاب مقدس پڑھنے کے بعد زیادہ متجسس ہو گئی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا صرف ایک ہے، یعنی باپ۔ تو پھر کتاب مقدس کیوں کہتی ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں؟ پیدائش میں ہم سے مراد تثلیث ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ کتاب مقدس کے ماہرین اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ دعویٰ کہ پیدائش میں ہم تین خداؤں یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیحیت کی ایک بنیادی سچائی تثلیث کے بارے میں ان کی سمجھ کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم ایک مونو ڈرامہ کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں ایک اداکار تین کردار نبھاتا ہے، ایک باپ، بیٹا اور ڈاکٹر۔ ایک مونو ڈرامہ کی طرح جہاں ایک اداکار تین کردار ادا کرتا ہے۔ خدا باپ نے باپ کے زمانہ میں یہوواہ نام کے ساتھ باپ کا کردار ادا کیا اور بیٹے کے زمانہ میں یسوع نام کے ساتھ بیٹے کا کردار ادا کیا اور روح القدس کے زمانہ میں روح القدس کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ خدا ہر زمانے میں مختلف نام اور مختلف صورت کے ساتھ ظاہر ہوا، وہ صرف ایک خدا یعنی باپ ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک خدا یعنی باپ ہے۔ یہ تثلیث ہے جو کہ مسیحیت کی ایک بنیادی سچائی ہے۔ تو پھر خدا باپ نے جو صرف ایک ہے کیوں ہم کہا؟ کتنے خدا ہیں؟ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ کتاب مقدس کے مطابق مرد اور عورت خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے تھے۔ مرد کا وجود خدا باپ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ تو پھر عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جو خدا کی صورت پر پیدا کی گئی تھی؟ وہ ثابت کرتی ہے کہ خدا ماں وجود رکھتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف جو نر صورت خدا باپ ہی نہیں ہے بلکہ جو ناری صورت خدا ماں بھی ہے۔ تاہم ایسی کوئی کلیسیا نہیں جو خدا ماں پر ایمان رکھتی ہے۔ اگرچہ کتاب مقدس خدا ماں کے وجود کی گواہی دیتی ہے، ایسی کلیسیا کیوں نہیں جو خدا ماں پر ایمان رکھتی ہو؟ سچائی ہمیشہ نزدیک ہوتی ہے۔ خدا ماں جنہوں نے ابتدا ہی سے خدا باپ کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، روح القدس کے زمانہ میں جسم میں ظاہر ہو کر کتاب مقدس کی نبوت کے مطابق ہمیشہ کی زندگی دے رہی ہیں۔